ماہ رمضان المبارک کے 10ویں روزے کی دعا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک بإحسانک یا غایۃ الطالبین۔ اے اللہ، مجھے اس مہینے میں اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دے اور مجھے اپنے نزدیک کامیاب ہونے والوں میں سے بنا اور مجھے اپنے مقربین میں سے قرار دے۔ اے اپنے احسان کے ساتھ اے طلب کرنے والوں کی منزل، خدایا مجھے اس مہینے میں اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دے۔ بہت عظیم دعا۔ توحید کے درخت کا سب سے اعلیٰ ثمر۔ دعا کے پہلے حصے میں ہم یہ کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دے، یعنی ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انسان کی بہت بڑی اور اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت توکل ہے۔ توکل کا سرچشمہ توحید ہے۔ جتنا انسان کا توحید کا عقیدہ مضبوط ہوگا، یعنی اللہ کی معرفت اور عبادت میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی اس کا توکل اللہ پر بڑھے گا۔ قرآن کریم نے توکل پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ یا اور مقام پر ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ ہم بولتے تو ہیں توکل کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے اللہ پر، تو توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ کام کو کسی کے حوالے کرنا۔ یہ مثال اگرچہ اصل معنی سے مختلف ہے لیکن سمجھانے کے لیے اچھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی عمارت بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام فلاں شخص کے حوالے کر دیا، یعنی اسے اختیار دے دیا کہ وہ جس طرح چاہے اسے انجام دے، اور جو کچھ وہ کرے گا مجھے پسند ہوگا۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیں، لیکن یہ غلط معنی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں یا کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے لیے وہی کام کرے جو میں چاہتا ہوں، یعنی میں یہ عہدہ حاصل کر لوں۔ یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ میں تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دوں، یعنی جو کچھ اللہ چاہے میں بھی وہی چاہوں، جو کچھ وہ مناسب سمجھے میں بھی وہی مناسب سمجھوں۔ یعنی یہ کام جو میں کرنا چاہتا ہوں اگر نہ ہو تو میں ناراض نہ ہوں، کیونکہ توحید اور اللہ پرستی یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ توکل کی حقیقت: عام طور پر جو کام ہوتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور اللہ ہی انہیں انجام دیتا ہے، لیکن اسباب کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ جو کام نہیں ہوتے اللہ انہیں نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ہوں۔ اس کے علاوہ مومن شخص کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں وہی بہتر ہیں۔
اگر یہ عقیدہ دل میں ہو تو بلا شک وہ توکل کرتا ہے، کیونکہ جو شخص جانتا ہے کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا اور جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور بھلائی اسی میں ہے جو اللہ چاہے، نہ کہ جو میں چاہوں، ایسا شخص اللہ کے سامنے اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتا اور زندگی میں کسی غم یا پریشانی میں نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر جائز کام کرے اور اس کے پیچھے لگ جائے، لیکن یہ یقین رکھے کہ اللہ کی مرضی سے ہی وہ کام پورا ہوگا۔ اس صورت میں اس کا یہ اثر ہوگا کہ جو بھی صورتحال پیش آئے وہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش اور راضی ہوگا۔ دعا کے اگلے حصے میں ہم کہتے ہیں وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ۔ فوز کا مطلب نجات اور سعادت ہے۔ اگر انسان توکل کرے اور حقیقی توکل والا بن جائے تو یہ تمام خواہشیں اور بعد کی خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی، لیکن یہ ایک تاکید ہے۔ بس دوسری دعا یہ ہے کہ خدایا مجھے اپنے نزدیک کامیاب اور نجات پانے والوں میں سے قرار دے، یعنی میں تیرے نزدیک سعادت مند ہو جاؤں، خوش بخت ہو جاؤں۔ فوز اور فائز کا ذکر قرآن مجید میں بہت آیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے راستہ بنا دیا ہے کہ ہم کامیاب لوگوں میں سے کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ کامیاب ہیں۔ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرے، وہ شخص جس کا دل ہمیشہ اللہ کے خوف سے بھرا ہو، یہ شخص کامیاب ہے۔ خشیت کا مطلب ہے خوف جو عاجزی اور فروتنی کے ساتھ ہو، یعنی اس مقام پروردگار کو پہچانتے ہوئے اس کا خوف دل میں اور اس کی عظمت دل میں ہو، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے کسی درندے سے اچانک ڈر جانا ہوتا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور اللہ کی ہیبت اس پر طاری ہو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اس سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، یعنی گناہ کے قریب نہ جائے اور اللہ کے سیدھے راستے پر سے منحرف نہ ہو، اولئک ھم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب اور نجات پانے والے ہیں اور ابدی سعادت حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ وَجْعَلْنِی فِیہ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ، من المقربین الیک، یہ بھی فوز ہی کا معنی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مفہوم کے لحاظ سے دو ہیں لیکن مصداق کے لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ مقرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جانا، فائز ہونے کا مطلب ہے نجات پانا اور اپنے مقصد تک پہنچ جانا۔ جب آپ مصداق کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے قریب ہے وہ فائز بھی ہے اور جو فائز ہے وہ اللہ کے قریب بھی، یعنی دو لفظ ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ دعا کے آخری حصے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلب کرنے والوں کی منزل کے طور پر یاد کرتے ہیں اور اس کے احسان کو اپنے خواہشات کو پانے کا ذریعہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں بے احسان کا یا غایت الطالبین۔ پر مختصراً اس دعا کا مطلب یہ ہوا کہ خدایا مجھے اس دن اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دے، ان لوگوں میں سے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَجْعَلْنِی فِیہ مِنَ الْفَائِزِینَ لَدَیک، اور مجھے اس دن اپنے نزدیک کامیاب اور سعادت مند لوگوں میں سے قرار دے اور مجھے اپنے مقربین اور نیک لوگوں میں سے قرار دے۔ بے احسان کا یا غایت الطالبین، تیرے احسان اور بخشش کے ساتھ، تیرے احسان کے حق کے ساتھ، اے طلب کرنے والوں کی منزل، اے اللہ جو کوئی طلب کرتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے، اس کی منزل تو ہی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو کچھ اس دعا میں ہم نے پروردگار عالم سے طلب کیا ہے، پروردگار ہمیں وہ چیزیں عطا کرے اور ہم اس لائق بنائے اور اس قابل بنائے کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں، ان روزوں کے صدقے میں، اس ماہ سیام کے صدقے میں۔
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.